بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے سے پہلے امریکہ نے جاپان کو چمگادڑ بم سے تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ سننے میں تو چمگادڑ بم شاید کسی پرانے جاسوسی ناول کا مرکزی خیال محسوس ہو، مگر یہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کا ایک حقیقی خفیہ ہتھیار تھا جسے امریکہ نے جاپان پر بمباری کے لیے تیار کیا تھا۔ اس بم کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں زندہ چمگادڑوں کا استعمال کیا جانا تھا۔ سن 1945 میں صورتحال یہ تھی کہ 6 خونی برسوں سے جاری دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ جاپان ہتھیار ڈال دے، لیکن اس کے لیے جاپان کی سرزمین پر زمینی حملہ اور فوج کشی ضروری تھی۔ تاہم اس مہم میں ہزاروں جانے جانا یقینی تھا، چنانچہ امریکہ اب ایک ایسے ہتھیار کی تلاش میں تھا جس سے جاپان کو اس قدر بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا جائے کہ جاپان بغیر فوج کشی کے سرنڈر کر دے۔ اس سلسلے میں مختلف قسم کے ہتھیاروں پر کام ہوا اور چمگادڑ بم بھی انہی میں سے ایک تھا۔ آتشین چمگادڑ کا تصور پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر لائٹر ایڈمز نے 1942 میں وائٹ ہاؤس کو پیش کیا۔ ایڈمز کے منصوبے کے مطابق اس زمانے میں جاپان میں زیادہ گھروں اور عمارتوں کی تعمیر لکڑی اور بانس کی مدد سے کرنے کا رواج تھا۔ منصوبہ یہ بنا کہ اگر لاکھوں چمگادڑوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آگ لگانے والے یا انسینریٹری بم باندھ کر انہیں دن کے وقت جاپان کے شہروں پر طیاروں کے ذریعے گرا دیا جائے تو چمگادڑیں اتنی روشنی کو برداشت نہ کر سکنے کی جبلت کے تحت ہر طرف اڑ کر کوئی بھی ایسی اور تلاش کر لیں گی جہاں وہ روشنی سے بچتے ہوئے بیٹھ سکیں۔ ایسا ہونے پر چمگادڑیں اپنی فطرت کے تحت گھروں، عمارتوں کی چھتوں، روشن دانوں، چھجوں اور تنگ جگہوں پر جا بیٹھیں گی۔ یوں ان کے ساتھ بندھے انسینریٹری بم پھٹ جائیں گے اور آگ لگ جائے گی۔ ہر شہر پر ہزاروں چمگادڑیں گرانے کا منصوبہ تھا تاکہ وہ ہزاروں گھروں، عمارتوں اور فیکٹریوں میں جا کر بیٹھیں اور پھٹ جائیں، اور یوں ان لکڑی کی عمارات میں بھڑکنے والی آگ چند گھنٹوں میں جاپانی شہروں کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دے۔ امریکہ کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے ہونے والا جانی و مالی نقصان اتنا بھاری اور ناقابل برداشت ہوگا کہ جاپان چند ہی ہفتوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ کا نام رکھا گیا آپریشن ایکس رے۔ جنوری سن 1942 میں اس بم کی ڈیزائننگ اور پروڈکشن کے کام کا آغاز ہوا۔ اس مقصد کے لیے چمگادڑ کی مختلف قسموں کا مطالعہ کیا گیا اور بالآخر میکسیکن فری ٹیل بیٹ کا انتخاب ہوا۔ اب سوال یہ تھا کہ چمگادڑوں کو مسلح کرنے کے لیے کون سے آتش گیر بم کا استعمال کیا جائے جس کا وزن بھی بہت کم ہو، کیونکہ حملے کے لیے منتخب کردہ چمگادڑ کا وزن بمشکل 14 گرام تھا اور اس کے لیے 2 پاؤنڈ کا وزن اٹھا کر اڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب ضرورت تھی کہ بالکل نئی قسم کے ننھے انسینریٹری بم کی کہ جسے چمگادڑ اٹھا کے اڑ پائے۔ اس کام کا بیڑا معروف امریکی سائنسدان لوئس فائزر نے اٹھایا۔ فائزر نے روایتی وائٹ فاسفورس کی بجائے نیپام نامی مادے کا استعمال کرتے ہوئے سیلولوز کیپسولز کی شکل میں تقریباً 17 گرام وزن پر مشتمل ایک ننھا آتش گیر بم ڈیزائن کیا جو کہ تجربات کے دوران کامیاب ثابت ہوا۔ اس ننھے نیپام بم کو گلو کے ذریعے چمگادڑ کے سینے سے چپکا کر انہیں آتشین چمگادڑ میں تبدیل کیا جانا تھا۔ 1943 میں اس پروجیکٹ کا تجربہ یوٹا میں قائم کردہ جاپانی طرز کے مصنوعی تجرباتی گاؤں پر کیا گیا۔ اس مصنوعی گاؤں پر نیپام سے لیس چمگادڑیں چھوڑ دی گئی اور حسب توقع وہ گاؤں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ گویا یہ پروجیکٹ کامیابی سے اپنے منزل کی طرف رواں تھا۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چمگادڑوں کو 5000 فٹ کی بلندی سے یوں ہی تو نہیں پھینکا جا سکتا تھا۔ چمگادڑیں 5000 فٹ کی بلندی سے زمین تک پرواز کر کے آ نہیں سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس مشن کی حساسیت کی وجہ سے چمگادڑوں کو طیارے میں سفر سے قبل ہائبرنیٹ کرنا یا آسان الفاظ میں سلا دینا بھی ضروری تھا، ورنہ نیپام بموں سے لیس کودتی پھدکتی چمگادڑیں جہاز میں ہی بلاسٹ ہو کر اسے تباہ کر دیتی۔ ان مسائل کے حل کے لیے ایک نیا انقلابی بم ڈیزائن کیا گیا کہ جس کے اندر چمگادڑوں کو بھر کے بم کو جہاز سے گرا دیا جائے۔ یہ دراصل 4 فٹ لمبا اور 123 کلو گرام وزنی بم تھا جو خود میں ایک شاہکار تھا۔ یہ ایک گول دھاتی کنٹینر تھا جس میں 24 خانے دار پلیٹوں کو اوپر تلے ایڈجسٹ کیا گیا تھا اور ہر خانے میں ایک چمگادڑ سلائی جانی تھی۔ ہر پلیٹ پر 40 خانے تھے اور ایک بم میں 1000 کے قریب چمگادڑیں آ سکتی تھی۔ بم کو 5000 فٹ کی بلندی سے نیچے گرایا جانا تھا۔ 1000 فٹ سے گرنے کے بعد اس میں ایک پیراشوٹ کھل جاتا اور زمین تک باقی کا سفر بم پیراشوٹ کے ذریعے کم رفتار میں طے ہونا تھا۔ پیراشوٹ کھلنے کے کچھ ہی دیر بعد بم کی بیرونی کیسنگ الگ ہو کے گر جاتی اور سب پلیٹیں جو کہ تاروں کی مدد سے ایک دوسرے سے جڑی ہوتی وہ کھل جاتی لیکن بم کے ساتھ ہی منسلک بھی رہتی۔ بم کے فضا میں کافی فاصلہ طے کرنے تک چمگادڑیں جاگنا شروع ہو جاتی اور فوراً پرواز کر جاتی۔ پھر وہ دھوپ اور روشنی کی وجہ سے پناہ گاہوں کی تلاش میں دوڑتی اور کسی بھی ممکنہ عمارت یا گھر میں جا گھستی۔ بموں کے پھٹنے کا وقت 30 منٹ تک کا تھا، جس کے بعد شہر، گاؤں یا قصبہ آگ کی لپیٹ میں دھڑا دھڑ جل رہا ہوتا۔ دسمبر سن 1943 میں اس نئے بم کو جاپان پر داغنے کا سرکاری اجازت نامہ بھی مل گیا، لیکن 16 فروری 1944 کو حکومت نے اچانک اس حملے کو منسوخ کر دیا اور پروجیکٹ کو بند کرنے کا حکم جاری کیا۔ امریکی حکومت نے پروجیکٹ میں شامل ماہرین کو اس تنسیق کی کوئی خاص وضاحت نہ دی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے پاس اس سے بھی سینکڑوں گنا خطرناک ہتھیار پر کام تکمیل کے قریب ہے۔ یہ ہتھیار وہی ایٹم بم تھے جنہیں 6 اور 9 اگست سن 1945 کو امریکہ نے جاپان پر گرایا، جس کے نتیجے میں 3 لاکھ کے قریب جاپانی فوجی اور شہری مارے گئے۔ 15 اگست 1945 کو جاپانی شہنشاہ نے جنگ میں اپنی شکست تسلیم کر لی اور 2 ستمبر سن 1945 کو جاپان نے امریکہ کے سامنے باقاعدہ ہتھیار ڈال دیے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।